ہراسانی کے بڑھتے واقعات ان کی سماجی شرکت کو محدود کرتے ہیں۔ خواتین کو جائیداد میں وراثتی حقوق سے محرومی کا سامنا رہتا ہے۔ قانونی تحفظ کے باوجود عمل درآمد میں کمی مسائل کو بڑھا رہی ہے۔ یہ صورتحال خواتین کی ترقی اور خود مختاری کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہمیں ایسی مشکلات کا سامنا ہے تو ہم کہاں جائیں؟ Let me just tell you that it was a revolutionary move by our Prophet that women were given inheritance rights, they were empowered. I'm sad to say in Pakistan, we discovered 70% of our women do not get inheritance rights. So we have especially had to pass law to enforce that women must get their inheritance rights. This is 1500 years later. خواتین جو اپنے وراثتی حقوق کے لیے آتی ہیں، میں یہ کہہ سکتی ہوں، مجھے جو اندازہ ہوا تھا اور جس طرح سے سی ایم صاحب نے انٹرسٹ دیا تھا، یہ مظلوم لوگ ان کے دل کے بہت قریب ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹیو بھی پاس کیا ٹو دا ڈپٹی کمشنرز، ٹو دا پولیس، اور انہوں نے بہت سنجیدگی سے ہمارے مینڈیٹ کو بھی لیا۔ جب میں نے اوتھ لیا آن دا 14 جولائی تو میرے پاس پینڈنسی تھی 2500 کیسز کی، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی فریش اپیل ہمارے پاس فائل کریں گے تو پھر آپ کو نومبر یا دسمبر کی ڈیٹ ملتی۔ تو میرے لیے یہ بات بہت شاکنگ تھی، کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے اوتھ اٹھایا تو کئی فریش اپلیکیشنز بھی آئی تھیں، اور ان کو نومبر دسمبر کی جب ڈیٹ ملی تو میں بہت پریشان اس بات پہ ہوئی کہ ہمارا مینڈیٹ ہے اسپیڈی ٹرائل کا، تو اگر کسی کو تاریخ ہی 2-3 مہینے بعد ملے گی تو پھر اس کا اسپیڈی ٹرائل اور ہم اپنے مینڈیٹ کو کیسے فالو کر سکیں گے؟ اس میں ہم لوگوں نے روز 80 کی کاز لسٹ لگائی، تو اکثر لوگوں نے کہا کیونکہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اتنے کیسز کو سننا، اتنی آرڈر شیٹ لگانا، تو کئی لوگوں نے کہا کہ آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میرے خیال سے 14 تاریخ سے لے کر اب تک ہم نے 80 70 کی کاز لسٹ لگائی ہوئی ہے، اور اس میں صرف کیسز سنے نہیں گئے بلکہ فیصلے کیے گئے ہیں، اور فیصلے بھی صرف سنائے نہیں گئے بلکہ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے۔ محتسب عدالت نن یو کمیشن منتخب شوی و څومره چې چا سره په دې ځمکه باندې لانجه وه هغوی دوی انکوایري نن وکړه، او چې دوی کوم قسم انکوایري وکړه نو زه دوی شکرګزار یم۔ اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ ہماری جو پینڈنسی ہے وہ 2500 سے کم ہو کر اب 600 میں کیسز میں آ گئی ہے۔ میرا ایک کیس جو کہ پشاور میں شروع ہوا تھا 2009 میں، تو وہ تقریباً کوئی 15-16 سال وہاں پر چلا۔ مجھے وہاں پر گھر کی ڈگری ملی ہے، لیکن وہاں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے مجھے بہت زیادہ مشکلات آ رہی تھی، کیونکہ اس دوران مجھے کوہاٹ جانا آنا پڑتا تھا جو بہت ہی مشکل تھا۔ پھر مجھے یہ صوبائی محتسب کے آفس کا کسی نے بتایا کہ آپ وہاں رجوع کریں، تو یہاں جب میں نے رجوع کیا اور آج الحمدللہ مجھے میرے گھر کا چابی مل گئی ہے۔ میرا تعلق کیپی ڈسٹرکٹ دیر لوور سے ہے، اور دیر لوور میں اپنا حصہ لینا یا خواتین کی طرف سے اپنے حصے کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سارے مشکلات میں مجھے ضرورت تھی کہ مجھے سپورٹ کیا جائے، اور وہ سپورٹ جو مجھے ملی وہ امبڈس پرسن کے آفس سے ملی۔ اس دفتر کی مدد کی وجہ سے وہاں کا ڈی پی او نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے، ریونیو سٹاف بھی تھا، اور یہ سارے، تو یہ جب سارے گئے تو وہاں پر کافی پریشر بلڈ ہوا ہے۔ تو پھر ہمارے جو رسپونڈنٹس تھے انہوں نے خانگی تقسیم کی طرف اسٹیپ فارورڈ کیا۔ اس کی مدد سے یہ ہوا کہ ہمیں جو میرا اور میری بہن کا جو شیئر تھا وہ ہمیں مل گیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک کام کرنے کی ول ہونی چاہیے، اور باقی اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صوبائی محتسب کی جو خاتون سرپرست ہے رباب مہدی، ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے کوآپریشن سے بھی مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اور میں ہر طریقے سے یہاں سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ میں اس تمام معاملے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی رباب مہدی صاحبہ کا، جو ہماری امبڈس پرسن ہے، کیونکہ ان کی بدولت یہ